ہم لوگ چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں گئے تھے, وہاں پہ وہ نہیں تھے. بابر ستار صاحب کی عدالت میں بھی, اور کیانی صاحب کی عدالت میں, کیونکہ وہ سینئر اس وقت آفیشیٹنگ جج ہیں, وہاں سے ان کو درخواست کرنی تھی. ڈائری نمبر لگ گیا ہے, کیونکہ ہم نے عدالت سے اجازت لی تھی. کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے اسلام آباد کی انتظامیہ نے, ان کو ہم لوگ عدالت میں لائیں گے. پہلے بھی ڈی سی کو اور ایس ایس پی کو ہتھکڑیاں لگ چکی ہیں, جیل ان کی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ہم لوگ تعاقب کریں گے. نہ ہوا تو پھر کلیہ نمبر 11 بھی ہمیں آتا ہے, پھر اجازت کے بغیر بھی ہم لوگ کریں گے. اس کے بعد اجازت کے بغیر بھی کریں گے جی. انہوں نے یا یہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی کھولیں, پھر ہمیں بھی جو کرنا ہے ہم لوگ کریں گے. وہ بھی ہمیں طریقہ آتا ہے. دیکھیں عوام ہمارے ساتھ ہے. یہ کون ہوتے ہیں؟ اسٹیٹ. یہ کہتے ہیں جی اسٹیٹ کی رٹ. اور بھائی عقل کے اندھو, آرٹیکل 7 پڑھو آئین پاکستان کا, صاف لکھا ہوا ہے اسٹیٹ کی ڈیفینیشن. ریاست کیا ہے؟ ریاست ہے مجلس شورا, اس میں قومی اسمبلی اور سینٹ آتی ہے. اس کے بعد آپ کی وفاقی حکومت, اس کے بعد آپ کی صوبائی حکومت, آپ کی صوبائی اسمبلی, اور وہ ادارے جو کہ ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں, اس پہ ٹی ایم اے آپ کی آ سکتی ہے. تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ریاست کا حصہ ہے. عمران خان صاحب کے سٹینس میں کوئی نرمی آئی ہے کہ آپ لوگ اے پی سی میں شامل ہو رہے ہیں؟ نہیں, ہماری اسٹیٹ ہم ہے. میں وہی بات کرتا ہوں, ہم سے اسٹیٹ ہم ہے. ہمارے ساتھ یا کوئی بات چیت کرنا چاہے تو ہم لوگ اسٹیٹ کا حصہ ہیں. اسٹیٹ ہم ہی ہیں, پارلیمنٹ کا حصہ نا. میں بحیثیت ہے لیڈر آف دی اپوزیشن, ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. تو ہم لوگ ضرب استحکام میں آپ لوگ اے پی سی میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایجنڈا تو ایک ہی ہے. ضرب استحکام عمران خان کے ساتھ آئے گا, باقی نہیں آتا, یہ میں کہہ سکتا ہوں. بٹ یو پیپل آر ریڈی ٹو جوائن دا اے پی سی, رائٹ؟ اے پی سی میں وہ خد و خیال ہمیں بتائے جائیں کس لیے کریں. دیکھیں یہ کہتے ہیں جی ہم لوگ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں. جو ان کی جو ہوئی تھی کمیٹی, کیا نام ہے اس کا, اپیکس کمیٹی, اس پہ او بھائی آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ مکھیاں مار رہے تھے. یہ جتنے آپریشنز ہوتے ہیں یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز نہیں ہوتے. ہر ایک آپریشن جو ہوتا ہے جو آپ کا کہیں پہ جا کے یہ پکڑتے ہیں, دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں, تو وہ تو لوکل سی ٹی ڈی, آپ کی پولیس, تھانہ, آپ کے ملٹری انٹیلیجنس کے باقی لوگ جو ہے اس میں انوالو ہوتے ہیں, جا کے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں آپریشن. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتا ہے. خاص طور پہ یہ آپریشن کرنے کا فائدہ کیا؟ نمبر 1. نمبر 2, خواجہ آصف اٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں نے افغانستان میں ہم لوگ سٹرائک کریں گے. اچھا سٹرائک کریں گے تو پھر انڈیا پہ پہلے انٹرڈکشن سٹرائک کریں نا. انڈیا کا را کی تو اسٹیٹڈ پالیسی ہے, آپ خود ڈیفنس اینالسٹ اور ایکسپرٹ ہے. انڈیا کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے, انہوں نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. بلوچستان میں یہ آپ کا کیا نام ہے, یہ انڈین جو ایجنٹ پکڑا گیا تھا جی, اس کا نام میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے, گلباشن یا گلبوشن سم تھنگ, وہ جیل میں اس وقت. وہ پکڑا گیا تھا ادھر سے انسائٹ کرتے ہوئے, ویپنز دیتے ہوئے, تو وہ تو را کا ایجنٹ تھا. تو یا آپ نے ہندوستان کے را کے ایجنٹس یہاں پہ پکڑے گئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان اربوں ڈالر استعمال کر رہا ہے, تو پھر آرڈر کریں کہ پی ایف جا کے ایک انٹرڈکشن سٹرائک کرے ان کیمپس پہ, ان لوگوں پہ ہندوستان میں جو پاکستان کے خلاف آپریشن کر رہا ہے. پھر ہم لوگ مانیں گے نا. ادھر کیوں نہیں کرتے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ دیکھیں ریالٹی بھی ہے نا, ایک ریالٹی چیک یہ ہے کہ وی ہیو اے پورس بارڈر, 100% سیکیور تو کوئی بارڈر نہیں ہو سکتا. وہ انڈیا کے ساتھ بھی ہے نا. ٹھیک ہے, کوئی بھی بارڈر 100% سیکیور نہیں ہو سکتا, دنیا میں کوئی بارڈر نہیں ہو سکتا. اور ہمارے تو یہ ہے کہ ایک فرنٹ یارڈ جو ہے گھروں پہ بارڈر میں اگر ہم دیکھیں تو گھر جو بنے ہوئے ہیں, فرنٹ یارڈ جو ہے پاکستان میں, بیک یارڈ جو افغانستان میں, یہی بات ہے. ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی ہے. اچھا, اب اس سچویشن کو کیسے ہم ہینڈل کریں؟ یہ آج کا تو نہیں ہے, یہ شروع سے ہے. سیکنڈلی اگر ہم دیکھیں تو جو یہاں پہ ہم لوگ جس کو اسمگلنگ کہتے ہیں, جو لوگ افغانستان سے یہاں پہ یا یہاں سے افغانستان چیزیں لے کے جاتے ہیں یا وہاں سے ادھر لے کے آتے ہیں, وہ اس کو کاروبار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دیر از اے ڈفرینس. اب اس میں اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ 40 لاکھ بندہ جو ہم نے یہاں پہ اپنے گھر میں رکھا, یہ ساری سچویشنیں اگر ہم سامنے رکھیں تو آپ کے خیال میں آپریشن تو بنتا ہے؟ آپریشن نہ کہیں اس کو, چلے میں اس کو آپریشن نہیں کہوں گا, میں اس کو آئی وڈ سے اسٹریٹجی کہہ دیتا ہوں. چلے لیٹ می پٹ اٹ, میں ذرا تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹ طریقے سے اس کو مینشن کر دیتا ہوں. سو یہ تو نیڈڈ ہے. ہاں, یہ آپ کا کنسرن ہو سکتا ہے کہ جناب پہلے جو آپریشنز ہوئے ہیں ان میں کیا فلاز تھے یا ان میں کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی تھی.
وہ ہو سکتی ہے, اس پہ آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے ایجنڈا, آپ نے کہا نا کہ ہم لوگوں نے ایجنڈا مانگا ہے اے پی سی کے اندر, اگر ہم لوگ بیٹھیں گے پی ٹی آئی والے جا کے تو اس کا ایجنڈا آپ لوگوں نے مانگا ہے. ایجنڈے سے مراد مجھے نہیں سمجھ آئی بات. دیکھیں آپ پہلے سب سے پہلے اپنا ٹارگٹ تو کلیئر کریں نا. یہاں پہ یہ کنفیوژن ہے. 40,000 بندہ انفلٹریٹ کر چکا ہے پاکستان کے اندر. کس نے انفلٹریٹ کرنے دیا؟ آپ یا میں تو بارڈر پہ نہیں پورس بارڈر ہے. میں پورس بارڈر ہے تو فینس پھر کیوں لگائی؟ فینس پہ کتنا ساری تو فینس ہو ہی نہیں سکتی. چلے پھر جہاں پہ فینس نہیں لگتے تو وہ کوئی اسپائڈر مین تھے کہ اوپر وہ پہاڑوں پہ چڑھ کے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے, پوسٹیں ہیں وہاں پہ. نائٹ ویژن NVG نائٹ ویژن گوگلز آپ کے پاس موجود ہیں, آپ کے پاس چاپرز موجود ہیں, گن شپس موجود ہیں, کیوں الاؤ کر رہے ہیں؟ پوائنٹ 1. پوائنٹ نمبر 2, آپ کسی نہ کسی گار میں آ سکتے ہیں نا. گھر تو آپ کا چیک کریں نا, آپ چیک کریں, آپ کے پاس ایکوپمنٹ ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کے بارے میں بات ہم لوگ کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, بہت ہم لوگ کرتے ہیں. تو انڈیا کے ساتھ جو اسمگلنگ ہوتی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی ہے. راجستھان ڈیزرٹ میں سے جو آ رہی ہوتی ہے, ہندوستان افغانستان کے مقابلے میں انڈیا تو آندہ کی ہے, بہت ساری چیزیں آتی ہیں. مثلاً وہ آپ کا آپ جا کے ایکوپمنٹ دبئی, وہ آپ کا لیجٹیمیٹ سورسز کے ذریعے آپ کا دبئی سے آ جاتا ہے, ری برانڈ ہو کے آ جاتا ہے. آپ کا مشینری آ رہی ہے, باقی چیزیں آ رہی ہے ہندوستان سے. کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ کا سب کچھ آ رہا ہے ہندوستان سے, تو وہ ان کو نظر نہیں آتا. وہ دیکھیے تو ٹھپا دوسرا لگ جاتا ہے. وہ ٹھپا دوسرا لگ جاتا ہے. ایشو یہ باٹم لائن آپ کا یہ ہے رانا صاحب کہ سب سے پہلے گیٹ یور پرائیورٹیز رائٹ. آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ آپ کا یہ جناب والا کہ ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ کتنے سالوں سے بتائی گئی کہ جی اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان میں. ہندوستان آپ کا GT روڈ کٹ کر دے گا تو ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ آ جائے گی. وہ تو کیا کھو کھاتے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ. اگلوں نے کہا ہے کہ جی آپ کا بارڈر وہ ہے, آپ اس پار رہیں, اور اس کو ہم لوگ ڈیورنڈ لائن مانتے ہیں. بارڈر بھی نہیں ہے افغانستان میں, اس کو ڈیورنڈ لائن مانتے ہیں. آپ کا بارڈر اس طرف, ہم لوگ اس طرف, کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہندوستان نے پچھلے رجیم میں افغان میں اتنی بے تحاشا وہاں پہ انہوں نے انفلٹریشن کی, آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. نمبر 3, افغانستان نے ابھی جو ان کی وہاں پہ رجیم ہے, انہوں نے ایران کے ذریعے, بدخشاں کے ذریعے اپنا راستہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ٹھیک کیا ہوا ہے. ٹریڈ وہ سارا کا سارا ادھر سے جائے گا. ہم لوگ اس چیز پہ ہیں کہ جی ہم لوگ بڑی پیوٹل سچویشن پہ, اور دنیا کا جتنا کاروبار ہے وہ ادھر سے جائے گا, اور ندیاں بہیں گی آپ کی دودھ اور شہد کی. کوئی ندی ودی نہیں آ رہی. وجہ آپ کے ملک میں رول آف لا ہی نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کے پاس اسٹریٹجک ڈائریکشن نہیں ہے, آپ کو یہ نہیں معلوم. اچھا پھر آپ آپ آپریشن کریں گے. ہم لوگوں کا 90,000 سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں اس وار آن ٹیرر میں, پرائی جنگ میں. یہاں پہ آپ پھر شروع کریں گے. آپ کا پرائی جنگ کس طرح ہوئی؟ ساڑھے سر تے آ کے 40,000 بندہ ساڑھے کارج وڑ جاوے تو پرائی جنگ کس طرح ہوئی؟ تو آیا کدھر سے نا, کوئی وہاں پہ اینٹونوف نے تو وہاں پہ پیراڈراپ تو نہیں کرایا نا, آیا کدھر سے؟